آج کل لوگ یہی کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے میں اس کی دکان پہ دعویٰ کروں گا اور میرے پاس 2 گواہ کیا ہے؟ تو آج کل تو اللہ معاف کریے انگریزی عدالتوں میں گواہ تو بھرے پڑے تھے، وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں لوگ. ہاں جیسے آپ تم گواہی دو گے، ہاں میں تو اس لیے تو پھر رہا ہوں. دیکھو عجیب بات، یہ اس کو نہیں جانتا، وہ اس کو نہیں جانتا. ہاں چلو بٹھاؤ ہوٹل میں بٹھاتے ہیں اس کو سارا طریقہ سمجھاتا ہے کہ فلاں گلی میں، فلاں شہر میں، فلاں محلے میں یہ دکان ہے. چلو پہلے ایک دفعہ اللہ کے دکھاتا بھی ہے سب کچھ، ہاں یہ طریقے کار وہاں یہی گواہی دے رہا. تو میری ایک دوسرا بندہ بھی جن کو گواہوں کو جانتا تک نہیں ہے اور گواہ اس کو جانتے بھی نہیں ہے، لیکن پیسہ ڈن ہو گیا کہ بھئی اتنے پہ میں 1 لاکھ روپے یہ پہ کہتا میں لیتا ہوں، کہتا ہے 1 لاکھ میں لوں گا. یہ چھوٹا معاملہ ہے تو 10,000 15,000 20,000 10,000 کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں. کیا منہ دکھائیں گے اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن؟ ان کا ایمان ہے، ان کی پھر ساری عبادات ختم. یہ تو کافر ہو گئے، اللہ معاف کرے، بیچ چکے اپنا ایمان. تو اسی طرح وکیل جو وکالت کرتے ہیں لوگوں کی، بھئی میں اپنا سا تگڑا وکیل لے لوں گا تاکہ وہاں بولنے، ٹھیک ہے اس کو بولنے کا اللہ پاک نے انداز دیا ہے، صلاحیت ہے اس کے اندر بولنے کی، لیکن وہ وکیل یہ بھی دیکھے کہ بھئی میں غلط پیروی تو نہیں کر رہا کسی غلط کیس کی. اگر غلط کیس کی پیروی ہے اس کو پتہ بھی ہے، لیکن قیامت کے دن پر اللہ اس سے پوچھیں گے. جیسے یہ مدعی جھوٹا ہے، اسی طرح وکیل جو وکالت کر رہا ہے، غلط وکالت کر رہا ہے، اس سے بھی اللہ پوچھے گا. تو لہٰذا یہی تو ایمان ہے. ایمان تو دل کے ارادوں کو کہتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے کو ایمان کہتے ہیں. صرف بس نماز پڑھ لی ایماندار ہو گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تمام اعتقادات تمہارے ٹھیک ہوں، عبادات تمہارے ٹھیک ہوں، اور جناب تمام نظریے تمہارے ٹھیک ہوں، تب تم ایماندار بن سکتے ہو، ایسے تو نہیں بن سکتے ہو. اس لیے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم لے چلتے ہو ان چیزوں کو حکام کی طرف، حاکموں کی طرف. کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھا لو، لِتَأْكُلُوا تاکہ کھا لے، فَرِيقًا ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں کا، لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ کھا لو. اسی وجہ سے تم اس کیس کو لے جا رہے ہو حکام کے پاس، قاضیوں کے پاس، ججوں کے پاس، اور وہاں تمہاری وکالت بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور تم خود جب بولنا جانتے ہو، صلاحیت ہے بولنے کی، اور اگلے کو زیر کر سکتے ہو، حالانکہ حقیقت میں وہ مال تمہارا نہیں ہے، لیکن تم وہاں جیت جاؤ گے بالاسم، گناہ کر کے. وانتم تعلمون، تم جانتے ہو، تم جانتے بھی ہو کہ زمین تمہاری نہیں ہے، یہ باغ تمہارا نہیں ہے، یہ دکان تمہاری نہیں ہے، یہ کوئی بھی چیز جس پر دعویٰ کرے ہو تمہاری نہیں ہے، لیکن تمہاری چاپلوسی کی وجہ سے، تمہارے بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے تم اس کو جیت جاتے ہو. تو کیا رب تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ رب کو تو پتہ ہے. تو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ رب کے سامنے بھی بول سکتے ہو؟ نہیں، غلط بات ہے. اس لیے فرمایا ایسی حرکتیں مت کیا کرو. اس لیے دوسری جگہ فرمایا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے وعدے کو، اللہ کے ساتھ کیا وعدہ وہ بیچ دیتے ہیں، وہ ایمانہم اپنی قسمیں بیچ دیتے ہیں ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت پر. یہی وہ لوگ ہیں ناحق لوگ، غلط قسم کے لوگ. اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے حرام سے. اور اللہ رب العالمین اللہ کے نبیوں کو اللہ پاک نے حکم فرما دیا. یہ آیت بھی پہلے میں چلوں کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے اللہ کے رسولو انبیاء پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کیا کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہر عمل سے انبیاء تمہارے، صلحاء تمہارے بھی، اور بہت سے صلحاء ایسے ہیں اللہ معاف کر دے ظاہری طور پر وہ صلحاء بنے ہوئے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ٹھیک ہے جناب میں نے ٹوپی رکھ لی ہے سفید جالی والی، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ عام لوگ یہی سمجھتے بڑا صالح بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، لیکن اندرونی طور پر تو اللہ میرا جانتا ہے نا، اللہ میری پردہ پوشی کر رہا ہے، ظاہری طور پر بڑا اچھا لگتا ہے. تو ہر ایک کو اللہ نے فرمایا، اب پہلے انبیاء کو حکم دیا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو. اسی میں پھر صلحاء بھی آتے ہیں، اسی میں پھر اچھے لوگ بھی آتے ہیں کہ تم ظاہراً لوگوں کے سامنے بڑے اچھے بنے ہوئے، سفید پوش بنے ہوئے ہو، لوگ تم پر اعتقاد رکھتے ہیں، تمہیں بڑا ولی اللہ اور نیک سمجھتے ہیں، اور حقیقتاً تمہارے اندر کھوٹ ہے، شیطان کی پیروی اندر تمہارے اندر ہے. ظاہری طور پر تم نے اپنے آپ کو اچھا بنایا ہوا. اس لیے فرمایا انی بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں، یاد رکھو. اللہ رب العالمین سے کوئی چیز نہیں چھپتی ہے.
بس اللہ ہماری پردہ پوشی فرمائے، اللہ پاک ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جیسے ہمارا ظاہری طور پر ہم اچھے لگتے ہیں، تو باطنی طور پر بھی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے کام کیا